ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا مختصر عمل بتا دیجئے جسے میں کروں تو میں اللہ جل شانہ کی نگاہ میں بھی محبوب ہو جاؤں اور لوگوں کی نگاہ میں بھی محبوب اور مقبول ہو جاؤں۔ مجھے ایسا کوئی عمل ارشاد فرما دیجئے جسے میں کروں میں اللہ جل شانہ کی نگاہ میں بھی محبوب اور مقبول ہو جاؤں اور لوگوں کی نگاہ میں بھی مقبول ہو جاؤں کہ لوگ بھی مجھ سے محبت رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا عمل ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا سے مستغنی ہو کر ایک اللہ کے اوپر اپنی نگاہ کو جما لو، اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جاؤ گے۔ ساری دنیا کو چھوڑ دو، ایک اللہ کے اوپر اپنی نگاہ رکھو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جاؤ۔ اور دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے دنیا والوں سے اپنی نگاہیں پھیر لو، دنیا والوں سے کسی قسم کی طمع، کسی قسم کی امید، کسی قسم کے کوئی لالچ نہ رکھو اور ان سے بالکل بے پرواہ اور مستغنی ہو جاؤ، لوگوں کی نگاہ میں محبوب اور مقبول بن جاؤ گے۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا کہ ساری دنیا سے اپنی نگاہ ہٹا کر ایک اللہ کے اوپر لے آؤ؟ یہ عقیدے کی اصلاح فرمائی ہے، یہ عقیدے کی اصلاح فرمائی ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا صرف اللہ جل شانہ کی ذات کے علاوہ، اور سب کچھ کرنے والی ذات وہ اللہ جل شانہ کی ذات عالیہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات کے علاوہ یہ جو مٹی کا پتلا ہے نا، مٹی کا پتلا، اس میں رکھا ہی کیا ہے؟ اس پتلے میں ہے ہی کیا جو یہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچا سکے یا کسی کو کچھ نفع دے سکے؟ یہ تو خود اپنے وجود کو بھی قائم رکھنے میں اوپر والی ذات کا محتاج ہے، اور اوپر والے نے جب چاہا، جس کے بارے میں چاہا، اس کی سانس کو کھینچا، یہ ڈھیر ہو گیا اور یہ من و مٹی کے نیچے چلا گیا۔ تو اس لیے بھائی اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ وہ بالکل درست رکھیے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔